بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ اصول حدیث کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا تھا۔ کل تک جو ہم نے سبق پڑھا اس میں خبر یعنی حدیث کی دو قسمیں پڑھی، حدیث متواتر اور حدیث احاد۔ متواتر کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ آج کے سبق میں خبر احاد کے بارے میں پڑھیں گے کہ خبر احاد کی تین اقسام ہیں، حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی میسر ہو سکے۔ یہ تھوڑا سا سبق آپ کا جو المبحث الاول میں باقی تھا اس کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد خبر احاد کے بارے میں المبحث الثانی شروع ہوگی۔ تو یوجد عدد لا بأس به من الاحادیث المتواترۃ، کہ احادیث متواترہ کی مناسب مقدار پائی جاتی ہے۔ منہا فرماتے ہیں کہ چاہے وہ حدیث متواتر لفظی ہو یا معنوی ہو، ان میں سے حوض کے بارے میں حدیث المسح علی الخفین، حدیث المسح علی الخفین کے موضوع پر مسح کے بارے میں حدیث مبارکہ، و حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بارے میں احادیث، اور وہ والی حدیث کے جس میں نضر اللہ عمران، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم حدیث سیکھنے اور احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ والی حدیث۔ وغیرها کثیر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خبر متواتر، حدیث متواتر بہت زیادہ ہیں۔ لیکن لو نظرنا الی اعداد احادیث الاحاد لوجدنا ان الاحادیث المتواترۃ قلیلۃ جدا، فرماتے ہیں کہ جب حدیث متواتر کو دیکھیں اور خبر احاد کو دیکھیں تو ان میں سے احادیث متواترہ کی تعداد بہت کم ہے، بالنسبت لہا ایز کمپیئرڈ ود خبر احاد۔ خبر احاد احادیث سے کتب حدیث میں بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن احادیث متواترہ کی تعداد اس کی بنسبت یعنی خبر احاد کی بنسبت کم ہے۔ اس کے بعد اشہر المصنفات فیہ، خبر متواتر کے بارے میں جو مشہور تصنیفات ہیں، بکس ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علماء نے اہتمام کیا ہے بہت سی احادیث متواترہ کو جمع کرنے کے بارے میں، تاکہ طالب علم ان کی طرف رجوع کر سکے آسانی سے۔ ان مصنفات میں سے انہوں نے یہاں پہ تین بکس کے نام دیے ہیں، الاظہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترۃ، علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ بک ہے، وہو مرتب علی الابواب، اور یہ چیپٹر وائز اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ دوسری جو بک ہے وہ کتف الاظہار لسیوطی ایدن، یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، وہو تلخیص للکتاب السابق، یہ پچھلی کتاب یعنی یہ جو ہے الاظہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترہ، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ تیسری کتاب نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ محمد بن جعفر القطانی نے اس کو جو ہے وہ مدون کیا ہے۔ اس کے بعد المبحث الثانی خبر الاحاد کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ خبر احاد کی تعریف کیا ہے؟ ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو دوسرے سبق میں بتایا تھا کہ احادیث کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ متواتر کی بحث ختم ہو گئی، اس کا آپ نے حکم اور وجود اور جو ہے وہ اس کی تعریف وغیرہ پڑھی، اس کی اقسام بھی پڑھ لی۔ یہاں پہ آپ نے خبر احاد کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تعریف، اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً الاحاد جمع احد، احاد کا لفظ احد کی جمع ہے اور اس کا معنی ایک ہوتا ہے۔ وخبر الواحد ہوا ما یروی شخص واحد، اور خبر واحد اس کو کہیں گے کہ جس کو ایک ہی شخص روایت کرے۔ اصطلاحاً، اب اصطلاحی تعریف، اوپر تو انہوں نے لغوی معنی بتایا، یہاں پہ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ ہوا ما لم یجمع شروط المتواتری، ایسی حدیث کے جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر شرائط جمع ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی متواتر ہوگی، لیکن اگر وہ شرائط جو اوپر آپ نے پڑھی ہیں، میرے لیکچر نمبر 2 میں بھی میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا تھا، تو وہ شرائط اگر نہ پائے جائیں تو ان احادیث کو ہم خبر احاد کہیں گے۔ حکم ہو، حدیث احاد کا حکم کیا ہے؟ یفید العلم النظریہ، یہ حدیث
علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایسا علم کہ جو نظر و استدلال پر موقوف ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث متواتر علم قطعی اور یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور اس حدیث میں راویوں سے بحث نہیں کی جاتی، لیکن اس کے مضمون کا انکار کفر ہوتا ہے، جبکہ خبر واحد ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، اور اس حدیث سے حاصل شدہ علم نظری ہوتا ہے۔ حدیث احاد جو ہیں، خبر احاد کی اقسام اس کے طرق کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی اس کو روایت کرنے والے کتنے، ہر طبقے میں کتنے جو ہیں وہ لوگ ہیں، صحابہ اکرام کے طبقہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اس کے بعد اگر تابعین کا طبقہ ہے تو اس میں کتنے ہیں، تبع تابعین کا اس میں کتنے ہیں، اس اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ سأتکلم علی کل منہا ببحث مستقل، فرماتے ہیں میں اس میں ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک پر ایک پرماننٹ ٹاپک کے تحت کلام کروں گا۔ سب سے پہلے مشہور، تعریف اس کی لغوی اعتبار سے ہوا اسم مفعول، یہ اسم مفعول ہے جو کہ شہرت الامر، عربی زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ یہ شہرت الامر اس وقت کہا جاتا ہے اذا اعلنتہ واظہرتہ، جب میں اس کا اعلان کر دوں، ظاہر کر دوں، کسی چیز کو ایکسپوز کر دوں، تو اہل عرب کہیں گے شہرت الامر۔ وسمیہ بذالک لظہورہ، اس کو مشہور اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نام دیا جاتا ہے۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں مشہور سے مراد وہ حدیث ہے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، 3 کم از کم راوی جس کو روایت کریں یا اس سے زیادہ، فی کل طبقۃ، ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ ہر طبقے میں یہ 3 موجود ہونے چاہیے۔ ما لم یبلغ حد التواتر، 3 راوی ہونے چاہیے اور یہ تعداد حد تواتر کو نہ پہنچے۔ پیچھے لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا کہ اس میں راجح قول یہ ہے کہ کم از کم ہر طبقے میں 10 راوی موجود ہوں، تو یہ 10 تک تعداد نہ پہنچے۔ اس کی مثال حدیث مشہور کی ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، حدیث تھوڑی لینتھی ہے تو حدیث کا پہلا سینٹنس یہاں پہ نقل کیا گیا، یہ حدیث مشہور کی مثال ہے۔ المستفید، اوپر جب اقسام آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بیان کی تھیں خبر احاد کی، تو مشہور، عزیز اور غریب، اس میں مستفید نہیں تھی، تو یہاں بھی مستفید ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جو مستفید ہے یہ حدیث مشہور ہی کے معنی میں بعض اوقات استعمال ہوتی ہے۔ اس کی تعریف میں جو ہے وہ اختلاف ہے، 3 اقوال ہیں کہ یہ حدیث مشہور کے مترادف ہے، بعض نے کہا یہ خاص ہے، یعنی یہ کہ اس میں مستفید میں شرط یہ ہے کہ اس کے اسناد کی دونوں طرح برابر ہوں، اور جبکہ مشہور میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مستفید اور حدیث مشہور یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ مشہور غیر اصطلاحی، حدیث مشہور کی ایک قسم غیر اصطلاحی بھی ہے۔ اصطلاحی تو آپ نے اوپر تاریخ میں سنا کہ کم از کم ہر طبقے میں 3 صحابہ اکرام، 3 تابعین اور اس کے بعد 3 تبع تابعین موجود ہوں تو وہ حدیث اصطلاحی ہوگی۔ غیر اصطلاحی ویقصد بہ ما اشتہر علی الالسنۃ من غیر شروط، اس سے مقصود یہ ہے کہ جو ایسی حدیث کے جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو چکی ہو، اس میں کوئی شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، چاہے اس میں بعض اوقات ایک سند مل جاتی ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ سندیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو وہ حدیث مشہور ایسی ہوتی ہے کہ اس کی اصلاً کوئی سند ہی نہیں پائی جاتی۔ مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام، لہو انواع کثیر اشہرھا، اس کی کثیر انواع ہیں، اور مشہور یہاں پہ چند ایک انہوں نے ذکر کی کہ بعض ایسی حدیث ہوں گی جو کہ خاص طور پر محدثین کے مابین مشہور ہوں گی، اور اس کی مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قانات شہرا بعد الرکوع یدعو علی رئل و ذکوان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک ماہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد رال اور زکوان 2 قبیلے تھے، ان کے لیے دعائے ضرر کی۔ بعض اوقات وہ حدیث مشہور جو ہے وہ محدثین، علماء اور عوام سب میں مشہور ہوگی۔ اس کی مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ بعض اوقات مشہور فقہا کے مابین ہوگی، اور اس کی مثال حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ مشہور بین الاصولیین، اہل اصولیین جو ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث، ان اصولیین کے مابین ایک حدیث مشہور ہے، اور اس کی مثال رفع عن امت الخطا والنسیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کی وجہ سے جو کام کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرفوع کر لیے ہیں، یعنی ان کا کوئی گناہ امت پر نہیں ہے۔ وَمَسْتَكْرَهُ عَلَيْهِ، اور جس پر کسی انسان کو مجبور کر دیا جائے، اور جس کو آپ بڑی آسان لفظوں میں کہیں گے کہ گن پوائنٹ پر اس سے کوئی کام کروایا جائے اور وہ خلاف شرع ہو، تو وہ بھی کہا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرفوع کر لیا ہے۔ اس کو ابن حبان اور حاکم ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض اوقات حدیث مشہور ایسی ہوگی کہ جو نحویوں کے درمیان مشہور ہوگی، علم نحو اکثر جو ہے وہ نالج ہے، علم ہے، ان کے مابین ایک حدیث مشہور ہے، نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصی، کہ کتنا ہی اچھا بندہ صہیب ہے، اگر اللہ سے خوف نہ کرتا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ لا اصل لہ، ایسی حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایک حدیث کے ضمن میں انہوں نے بیان کر دیا۔ بہرحال مشہور بعض اوقات ایسی ہوگی کہ خاص فن، خاص جو ہے وہ نالج اہل علم کے مابین مشہور ہوگی، اور بعض اوقات مشہور ایسی ہوگی کہ جو عوام میں مشہور ہوگی۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی شیطان کا کام ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث مشہور چاہے اصلاحی ہو یا غیر اصلاحی ہو، اس کے حکم میں یہ ہے کہ اس کو صحیح یا غیر صحیح نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان میں سے بعض احادیث صحیح بھی ہو سکتی ہیں، بعض حسن ہو سکتی ہیں، بعض حدیثیں ضعیف ہوں گی، بلکہ بعض تو ایسی حدیث ہوں گی کہ جو بالکل موضوع اور من گڑت ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہی وہ موضوع ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بالکل میں نے فرسٹ لیکچر میں بیان کی تھی، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کو باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو وہ حدیث موضوع کے بارے میں، من گڑت حدیث کے بارے میں ہے۔ آج کل جو ہے بعض لوگوں کا یہ تقیہ کلام ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسے لکھا ہے، حدیث میں ایسے لکھا گیا ہے، جبکہ اس کی کوئی قرآن و حدیث میں جو ہے وہ بیس نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے تقیہ کلام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال مشہور کا حکم یہ ہے کہ صحیح یا غیر صحیح نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات حدیثیں صحیح ہوگی، بعض حسن ہوگی، بعض اوقات ضعیف، بلکہ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ من گڑت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ویسے مشہور ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ان صح المشہور، ہاں ایک بات یہ ہے کہ خبر احاد میں سے جو مشہور قسم ہے، یہ اگر صحیح ہو، اس کا پروف مل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور وہ مشہور اصطلاحی ہونی چاہیے، اگر اس کا پروف صحیح ہونے کا مل جائے تو اس کو ایک جو ہے اعلیٰ فضیلت اور ایک کوالٹی ہوگی، عزیز اور غریب۔ خبر احاد کی جو باقی دو قسمیں ہیں، عزیز اور غریب، پر اس کو فوقیت دی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تصنیفات، کتابیں لکھی ہیں جو احادیث مشہورہ میں لکھی گئی ہیں، اس میں المقاصد الحسنہ ہے، کشف الخفا ہے، تمییز الطیب من الخبیث، یہ تمام کی تمام کتب ہیں جو حدیث مشہور میں لکھی جائیں۔